اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے۔ چند نوجوان تھے، 5 یا 6 یا 7، شہر کے اندر رہتے ہوئے ان نوجوانوں کو اپنے ایمان کا خطرہ پڑ گیا۔ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ماحول تبدیل کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جب پہاڑوں کا رخ کیا اور سفر شروع کر دیا تو ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا۔ اس کتے کو ان صادقین صالحین کی صحبت نصیب ہو گئی۔ جب یہ نوجوان غار کے اندر داخل ہوئے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ کتا غار کے دہانے کے اوپر اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا اور ان نوجوانوں کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان اندر چلے گئے اور کتا غار کے منہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ نوجوان جب غار کے اندر داخل ہوئے، میرے اللہ نے ان نوجوانوں کے اوپر نیند کو طاری فرما دیا۔ وہ نیند 1 دن کی نہیں تھی، 1 ہفتے کی نیند نہیں تھی، 1 سال کی نیند نہیں تھی، بلکہ میرے اللہ نے 300 سال تک ان نوجوانوں کو غار کے اندر سلایا۔ جہاں ان نوجوانوں کو سلایا، اسی طرح اللہ نے اس کتے کو بھی نیند دے دی، یہ کتا بھی سو گیا۔ اب ظاہری بات ہے، جب انسان ایک کروٹ کے اوپر، ایک حالت کے اوپر سوتا ہے تو مٹی انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے اجسام کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مامور فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آپ نے ان نوجوانوں کی کروٹ کو بدلنا ہے۔ اب فرشتے آتے تھے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اور ان نوجوانوں کی کروٹ کو کبھی دائیں بدل دیتے، کبھی بائیں بدل دیتے۔ یہاں پہ ایک توجہ کے ساتھ بات سماعت کیجئے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فرشتے جو اصحاب کہف کی کروٹ کو بدلا کرتے تھے، وہ اصحاب کہف کے کتے کی بھی کروٹ کو بدلا کرتے تھے۔ اب یہ کتا اگر ان نوجوانوں کے ساتھ لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو کیا مقام عطا فرما دیا۔ اور کتے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہ کتا کسی برتن کو منہ لگا دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور 8ویں مرتبہ مٹی یا ریت کے ساتھ دھلائی کی جائے۔ یہ کتا اتنا ناپاک اور نجس جانور ہوتا ہے کہ اگر کسی کو منہ لگا دیتا ہے تو 7 مرتبہ پانی کے ساتھ دھونے کا حکم ہے اور 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ یا ریت کے ساتھ صاف کرنے کا حکم ہے۔ یہ کتا اتنا نجس اور ناپاک جانور ہے، لیکن جب یہی کتا چند نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی وہ مقام اور مرتبہ اسے عطا فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے کروٹ بدلنے کے لیے زمین پہ اتر آتے ہیں۔ تو صحبت انسان کو بہت اوپر تک لے جاتی ہے اور اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہا تھا، راستے کے اندر مجھے دہریہ مل گیا، تو میں نے اس دہریے کو اللہ رب العزت کے وجود کے اوپر دلائل کے ساتھ قائل کرنا چاہا، لیکن وہ نہیں مانا۔ میں جس دلیل کو پیش کرتا وہ ہر دلیل کا انکار کر دیتا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا، میری کوئی دلیل ہی نہیں مان رہا، تو میں نے غصے کے اندر آ کے کہا، اگر آپ میری دلیل نہیں مانتے تو مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کا معنی آگ جلاتے ہیں، اس آگ کے اندر تو بھی اپنا ہاتھ ڈال، میں بھی اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں، جس کا ہاتھ بچ گیا وہ سچا ہوگا، جس کا جل گیا وہ جھوٹا ہوگا۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ بہت بڑی آگ جلائی اور اس داہریے سے کہا کہ اپنا ہاتھ ڈالو، تو داہریہ کہنے لگا، اگر میں نے اپنا ہاتھ ڈالا میرا ہاتھ تو جل جائے گا اور آپ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے۔ آپ ایک کام کریں، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آگ کے اندر ڈال دے، جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ بچ جائے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس داہریے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے آگ کے اندر ڈال دیا۔ کافی دیر تک ہاتھ کو پکڑے رکھا، لیکن آگ نے دونوں کے ہاتھ کو نہیں جلایا۔ جب ہاتھ کو باہر نکالا تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں آپ کو ماننے والا ہوں، یہ آپ کا منکر ہے، اللہ میں آپ کا دوست ہوں، یہ آپ کا دشمن ہے، اللہ میں تو ایمان قبول کرنے والا، یہ ایمان سے منہ پھیرنے والا، آپ نے دونوں کے ہاتھ کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیسے کیا؟ میرے اللہ نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر الہام فرمایا، مالک میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس مقبول بندے کے ہاتھ کے اندر اس کا ہاتھ ہو تو میں اس کے ہاتھ کو دنیا کے اندر جلا دوں۔
تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے، جب ان کے ہاتھ کے اندر ایک دہریے کا ہاتھ آتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کی حفاظت فرما لیتے ہیں، پھر اللہ نے اس دہریے کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ اگر آج بھی ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔